وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، اٹھنے چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، اٹھنے چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر ہم ہو گئے جدا، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور ان میں سب سے اشرف حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے اشرف انبیاء کرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی برکات کا ظہور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ امت کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہو، اور کہا کہ جب پیدا ہوں تو یوں دعا کرنا کہ میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اور ان کا نام محمد رکھنا، اور فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو حمل کے وقت ایک نور دیکھا جو علاقۂ شام اور علاقۂ محلات ان کے سامنے آ گئے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ اس حمل سے زیادہ کسی کو سہل نہیں دیکھا۔ یعنی جو ایام طفولیت میں عموماً عورتوں کو سستی متلی ہوتی ہے، ایسا کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم دیا کہ مدینہ جا کر کھجوریں لائیں۔ آپ کو بصورت حمل چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اتفاقاً ان کی وہیں وفات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراث میں 5 اونٹ اور 1 کنیز جن کا نام ایمن تھا، ان کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، چند دن کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد یہ دولت خدا داد حضرت حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ شرفائے عرب کی عام عادت تھی کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات کے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، جس سے بچوں کی جسمانی صحت اچھی ہو جاتی اور وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ اس لیے دیہات کی عورتیں شہروں میں شیرخوار بچے لینے کے لیے جایا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے مکہ شیرخوار بچے لینے کے لیے گئی۔ اس سال قحط تھا میرے گود میں ایک بچہ تھا، وہ بھی فکر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ ہوتا جو اس کو پورا ہوتا، فکر و فاقہ کی وجہ سے اتنا دودھ نہ ہوتا جو اس کو پورا ہوتا۔ میرے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، اس کے بھی دودھ نہ ہوتا، اور میں جس طرح اس پر سوار ہوتی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ میری ہمراہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر بڑی مشقت کے ساتھ یہ سفر طے ہوا۔ جب ہم مکہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی، جو عورتیں آپ کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہیں کرتا، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ کی دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی۔ آپ کے دودھ کم ہونے کی وجہ سے کوئی عورت اپنا بچہ دینا گوارا نہ کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ ہم یہاں سے خالی ہاتھ واپس ہونا صحیح نہیں ہے، ہم اس یتیم کو لے چلتے ہیں، لہذا آپ کے شوہر نے قبول کیا اور آپ اس یتیم کو لے آئیں، جس سے آمینہ اور حلیمہ کے گھر ہی میں نہیں بلکہ پورے کائنات میں اجالا ہونے والا تھا۔
دوستو آپ ان کے آغوش میں آ گئے اور آپ فرودگاہ پہ جب دودھ پلانے کے لیے بیٹھتی ہیں تو آپ کی برکت کا ظہور دیکھتی ہیں، آپ کی برکت کا ظہور دیکھتی ہیں کہ دودھ اس قدر اترا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی سیراب ہو کر پیے اور سب سو گئے۔ اتنے میں اونٹنی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی اس کے بھی تھن دودھ سے لبریز تھے، اس کے بھی تھن دودھ سے لبریز تھے۔ ہمارے شوہر نے دودھ نکالا اور ہم خوب سیر ہو کر پیے اور سب سو گئے۔ اب ہمارا شوہر بھی کہنے لگا ہے کہ تو کتنا پیارا بچہ لے کر آئی ہو، ہمیں بھی یہی امید تھی کہ بڑا مبارک بچہ ہے۔ آپ جب مکہ سے واپس ہوتی ہیں اور آپ کو گود میں لے کر اس دراز گوشت پر سوار ہوتی ہیں تو خدا کا کرشمہ دیکھتی ہیں کہ وہ اس طرح تیز چلتا ہے کہ کوئی سواری اس کو پچھاڑ نہیں سکتی، اور ان کی ہمراہی بھی کہنے لگی، تعجب میں یہ بات کہنے لگی کہ یہ تو وہی ہے جس سے آپ آئی تھی۔ الغرض راستہ قطع ہوا اور ہم گھر پہنچے، وہاں بھی قحط پڑا ہوا تھا، دودھ کے جانور تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی، اور میرا گھر میں داخل ہونا تھا، میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا، میرے بکریوں کا دودھ سے بھرنا، اور سب کے جانور میں ایک قطرہ بھی دودھ نہیں تھا، سب کے جانور کے تھن میں ایک دودھ کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ میرے قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، میرے قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ اپنے جانور اس جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر اس جگہ چراہ گاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ اور کوئی لال کی خاطر وہ منظور تھی، وہ لوگ اس کو وہاں سے لا گئے۔ چنانچہ ایک جگہ بکریاں چرنے کے بعد بھی ہماری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آتی اور ان کی بکریاں دودھ سے خالی۔ ہم آپ کی برکات کا برابر مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے، اب ہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائے۔ آپ کی برکات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، لہذا اسی سال مکہ میں وبا پھیل رہی تھی، ہم وبا کے بہانے آپ کو اپنے پاس لے آئے۔ پھر آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ گھومتے پھرتے باہر نکلتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ مواشی پر پھر رہے تھے، آپ کے بھائی دوڑتے ہوئے ہانفتے ہوئے گھر پہنچے اور کہا، ابا جان، میرے رضائی بھائی کو 2 سفید کپڑے والوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کو لٹایا اور ان کا شکم چیر دیا اور میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ دونوں جنگل کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو دیکھا تو آپ کی حالت متغیر تھی، آپ کی حالت بدلی ہوئی تھی۔ آپ نے عرض کیا، اے بیٹا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، 2 سفید کپڑے والوں نے مجھے پکڑ کر لٹایا اور میرا شکم چاک کر دیا اور اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا ہے۔ دوستو، جب آپ کو واپس گھر لائیں اور آپ کو ایک کاہن کے پاس لے جاتی ہیں تو وہ کاہن آپ کو دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اپنی جگہ سے آپ کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور چلانا شروع کرتا ہے، اے اہل عرب، دوڑ پڑو، جو بلا تم پر عنقریب پہنچنے والی ہے اس کو دفاع کرو، اس کو ختم کرو۔ بصورت حال یہ ہے کہ اس بچے کو آپ قتل کر دو اور اس کے ساتھ میرا بھی قتل کر دو، ورنہ یہ بچہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دے گا اور تم کو ایسے دین کی طرف لے جائے گا جو آج تک تم نے سنا ہی نہیں۔ ابو حلیمہ چھلچھلا اٹھی اور اس بدبخت سے آپ کو اس کے ہاتھ سے آپ کو نکال لیا اور کہا، تو بدبخت، تجھے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ اس دوسرے واقعے سے حلیمہ بھی اس بات پر آمادہ ہوئی کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کریں، کیونکہ وہ تحفظ نہ کر سکتی تھی، وہ حفاظت نہ کر سکتی تھی۔ پھر آپ کو آپ کے والدہ کے پاس لائیں تو والدہ فرماتی ہیں، باوجود اس کے کہ خود خواہش کر کے لے جانا چاہتی تھی، اس قدر جلدی لانے کا کیا وجہ ہے؟ اصرار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ اصرار کرنے کے بعد تمام واقعہ سنا دینا پڑا۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ ہاں، میرے بچے میں ایک خاص شان ہے جو پھر ایام طفولیت اور ایام حمل کے حیرت انگیز واقعہ سناتی ہیں۔
دوستو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو درخت کے قریب سے گزرتے ہیں جو مٹی کے قریب سے گزرتے ہیں جو ڈھیرے کے قریب سے گزرتے ہیں جو درخت پکارتا ہے مٹی پکارتی ہے ڈھیرے پکارتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ کی نبوت کامل ہے، آپ کی نبوت جامع ہے، آپ کی نبوت کے جیسا نبوت کسی کو نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق ایسے ہے کہ ہر کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتا، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور محمد کے پاس جو چیزیں ہیں وہ کسی کے پاس نہیں۔ دوستو سیرت کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ۔ ایک مرتبہ آپ سیرت کا مطالعہ کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہاں تک بیان کی جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ نے قرآن اتارا، آپ کی سیرت اخلاق اس کی تفسیر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قصبے سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ اور آپ کے ساتھی کسی جگہ الگ الگ آرام کرنے کے لیے اترے اور سب کپڑے دھو کر سکھانے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن اور سب آرام کرنے لگے، اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ کی تلوار درخت پر لٹکی ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور دشمن کہا بتا محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ۔ آپ کا جواب سن کر تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے تلوار لی اور کہا اب بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ تھے آپ کے اخلاق۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو کتب حدیث میں بڑے ہیں۔ آپ کو کتنا ستایا، کتنی اذیتیں دی، پھر بھی فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیسے اخلاق پیش کیے ہیں۔ چنانچہ مؤخرین نے سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا ہے کہ جب آپ کی عمر 35 سال تھی، خانہ کعبہ کو قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کیا، کیونکہ اس کی دیواریں سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی۔ عمارت کی تعمیر میں سب شریک رہے، مگر جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور اختلاف سخت ہوتا گیا۔ 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پائے۔ بالآخر ابو امیہ بن جعفر جو سب سے بڑی عمر اور سب سے بڑا جہادیدہ شخص تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کسی کو حکم بنا کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس کے مشورے پر سب نے اتفاق کیا کہ سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ اگلے روز آنے والے شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ جب آپ کو خانہ کعبہ کے دروازے پر دیکھا تو حاضر امین رضیناہ کے نعرے لگا دیے کہ اے امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فراست و زیرکی سے ایک تدبیر کی، ایک چادر بچھائی اور آپ اس پر اپنے مبارک ہاتھ سے پتھر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو یہ حکم دیا کہ اس کو اٹھاؤ، یہ پتھر اس جگہ تک لے جایا جائے گا جس جگہ اس کو نصب کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھتا ہوا سمندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دوں گا
تو علامہ بشیری سے کسی نے کہا تھا کہ آپ جب سیرت حق ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علامہ بشیری نے فرمایا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا سی ہے کہ جس نے یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھری لے کر آئی تھی. پھر کسی نے اس سے پوچھا اے اماں جان آپ کی اس گٹھری سے بھی یوسف خریدا جائے گا؟ تو بڑھیا نے فرمایا کہ بیٹا بات یوسف کے خریدنے کی نہیں ہے، بلکہ جب کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون ہے تو اس میں میرا بھی نام آ جائے گا. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. دوستو نبی چلتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی غار میں ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی پہاڑ پر ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی کی ایک ایک ادا پر، محمد کی ایک ایک ادا پر قرآن بولتا ہے، نبی مسکراتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی روتا ہے تو قرآن بولتا ہے، نبی مسجد میں ہے تو قرآن بولتا ہے. اے پیغمبر میں نے تیری ایک ایک ادا کو قرآن میں اتار دیا کیونکہ تو اتنا بلند ہے. تیری وجہ سے مکہ کی گلیوں کو بلند کیا، تیری وجہ سے مدینہ شہر کو بلند کیا، تیری وجہ سے صحابہ کو اتنا بلند کر دیا. کوئی ابدال، کوئی آدمی، کوئی کتب آپ کے قدموں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، آپ کے گرد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جو تیرا صحابی بنا وہ اتنا بلند ہو گیا، جو تیرا صحابی بنا وہ پوری کائنات میں بلند ہو گیا، جو تیرا صحابی بنا وہ پوری کائنات میں بلند ہو گیا. ہمارا نبی سارے نبیوں کا نبی. اللہ نے دنیا میں اس عالم میں بہت سارے انبیاء کرام بھیجے، لیکن کوئی نبی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک خطے کا نبی، کوئی ایک قصبے کے لیے، کوئی ایک قبیلے کے لیے بنا کر نبی بھیجے گئے. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، زمین کے نبی، آسمان کے نبی، شمس و قمر کے نبی، تحت الثری کے نبی، عرش معلیٰ کے نبی، ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر لاٹھی مارے، پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے. قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، کہ موسیٰ نے زمین پر لاٹھی ماری، پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے. پتھر کے پانی کا پتھر سے نکلنا یہ قرینہ قیاس ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ پتھر ہی سے تو پانی نکلتا ہے. اس سے بھی بڑا کمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے بھی بڑا کمال حدیبیہ کے دنیا میں موجود ہے. حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول پانی ختم ہو گیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پیالہ لاؤ. پیالہ میں تھوڑا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا ہاتھ ڈالا تو انگلی سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے. دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میری ماں کے لیے دعا فرما دیجئے. اللہ کے رسول نبوت والا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت فرما. ابو ہریرہ یہ سنتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک شخص نے ان کا بازو پکڑا اور کہا اے ابو ہریرہ تو کہاں جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر جلدی پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا گھر جلدی پہنچتی ہے. چنانچہ جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے، دیکھتے ہیں دروازہ بند ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی والدہ دروازہ کھولتی ہیں اور وہ غسل کر چکی ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں اے ہریرہ اے بیٹے مجھے نبی کے پاس لے چل، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چل، مجھے کلمہ پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کیسے ہیں؟ ایک مرتبہ ابو جہل مٹھی بند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اے محمد بتا میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا اے ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے کہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود کہے کہ میں کیا ہوں. لہذا مٹھی سے آواز نکلتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و اخلاق کیسے تھے؟
اللہ تعالیٰ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.